باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت بھی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے، قرآن کا سیگمنٹ بھی ہوگا، اشعار کا سیگمنٹ بھی ہوگا، کچھ اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بہت کچھ اس پروگرام میں ہم لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کی برکات ہیں۔ جو خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، کیا شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، یعنی ہر ایک مسلمان کی چاہت ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے، اور یہ مسلمان کی خواہش ہونی بھی چاہیے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ یقیناً ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پاک راضی ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اچھا، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے کثرت سے درود پاک، کتنی مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ، جی ہاں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے کثرت سے درود پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ وگرنہ جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں اس کی برکات فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اپنے پیارے پیارے جوابات سے ہمیں وہ نوازتے ہیں۔ قرآن پاک کا سیگمنٹ بھی ہوگا، حدیث مبارکہ کا سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخر میں ایک مشورہ بھی ہوگا۔ کیا کچھ ہوگا انشاءاللہ، آپ سے مدنی چینل کے ناظرین جڑے رہیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ اللہ نے چاہا تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے زیارت کی جانشین امیر اہل سنت کی مولانا حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سیدی، آج کا ایک سیگمنٹ ہے قرآن پاک۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، آپ کیا فرمائیں گے اس سیگمنٹ پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج جو سلسلہ اس میں ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی جو آیت سنیں گے وہ ہے سورہ جمعہ
کی آیت نمبر 9۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے سچے اور آخری کلام میں، جو کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل فرمایا تھا، جو کتاب نازل فرمائی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ آیت کریمہ ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ۔ اب جو ہے انشاءاللہ الکریم تفسیر صراط الجنان سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ تفسیر صراط الجنان میں جو ہے نا اس آیت کریمہ کے متعلق 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی تفسیر میں۔ اس آیت میں جو نا اذان سے مراد پہلی اذان ہے جی، نہ کہ دوسری، کہ پہلی جو اذان۔ دوسری اذان ہوتی ہے وہ جو خطبے سے بالکل ملی بھی ہوتی ہے، کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ خطیب، دوسری اذان کب ہوتی ہے؟ جب خطیب جو وہ ممبر پر آ جاتے ہیں اور تب وہ اذان ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے نا وہ اذان خطبہ نہیں ہے بلکہ پہلی اذان ہے، اگرچہ کہ یہ پہلی اذان جو ہے نا وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ اذان جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں یہ اذان جو ہے وہ اضافہ کی گئی۔ مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت منقطع کرنے، یعنی خرید و فروخت چھوڑنے سے یا خرید و فروخت ترک کر دینے کا جو تعلق ہے وہ اسی پہلی اذان سے ہے، یعنی اذان عثمانی۔ اچھا، اب رہا دوڑنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں دوڑنے سے مراد جو ہے نا یہ نہیں کہ بندہ بھاگے، دوڑنے سے مراد یہاں یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ نماز کی تیاری شروع کر دیجئے، اور ذکر اللہ سے جو مراد ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک جو نا یہ خطبہ مراد ہے۔ اس آیت کریمہ ہے نا ذکر اللہ، تو اس سے مراد جو نا وہ جمہور علماء کے نزدیک جو نا خطبہ ہے، وہ خطیب دیتا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں دوڑنے سے اس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یار آپ جو نا دوڑ کر جاؤ اور یہ سامان لے آؤ، بھاگ کر جاؤ یہ سامان لے آؤ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ بندہ بھاگ کر جائے اور دوڑ کر جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اچھی کوشش کرے، اچھی سعی کرے، یعنی جو ہے نا وہ جلدی سے سامان لے آئے، جلدی سے فلاں چیز لے آئے۔ اور یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بندہ کسی اور کو کہتا ہے دوڑ کر ذرا یہ لے آؤ۔ جی، بعض وقت کو ایمرجنسی ہوتی ہے تب بھی کہا جاتا ہے کہ دوڑ کر لے آؤ۔ اچھا، تیسرا یہ ہے، تیسرا نقطہ جی، کہ اس آیت کریمہ سے جمعہ کی فرضیت اس کا پتہ چلا، جی، اور مزید یہ کہ دنیاوی مشاغل یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان کی حرمت کا پتہ چلا، کہ اب جیسے جو ہے وہ بندہ جو نا خرید و فروخت چھوڑ دے گا، اب اس کا خرید و فروخت کرنا، خریداری کرنا، دکانداری کرنا، دکان کھول کے رکھنا، اب یہ سب جائز نہیں بلکہ اب ناجائز ہے، گناہ ہے، کہ اب اس صاحب کو چاہیے کہ اب جو ہے نا یہ دکان بند کر دے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اس کے ملازمین بھی ہیں، اور اس کے ملازمین نے کہیں اور جمعہ ادا کر لیا ہے، مختلف مسجدوں میں جو نا وہ جمعہ ہو، کہیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جیسے کہ دیکھیں کراچی میں تو کہیں جو نا وہ 1 بجے ہوتا ہے، کہیں 1:30 بجے ہوتا ہے، کہیں 2 بجے ہوتا ہے، کہیں 2:30 بجے ہوتا ہے، تو کہیں 3 بجے ہوتا ہے، تو کہیں 3:30 ہوتا ہے، جی، تو کہیں کہیں گرمیوں میں 4 بجے بھی ہوتا ہے کراچی میں۔ تو اب کیا ہے کہ اگر کسی نے جمعہ، اگر ملازمین نے اگر جمعہ جلدی ادا کر لیا، جی، اب سیٹ چلا جائے نماز کے لیے، بھلے دکان کھلی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اب مسئلہ رہے گا جو نماز جس نے نہیں پڑھی، اب وہ مسئلہ اس کے ساتھ رہے گا، جی، کہ چونکہ خریدنا بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے، اللہ خرید و فروخت، بے و شراء دونوں جی۔ ناجائز ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں جمعہ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور آمین، اچھے طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ سیدی، حدیث پاک کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، کون سی حدیث آج سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ باتیں ہیں خاص،
باتیں ہیں خاص. ہاں دیکھیں کہ ہر شخص کی جو نا وہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، ہائے ہائے جی. اس میری وقت مدنی عمر چینل میں کے ناظرین برکت بہت ہو. سارے یہ توجہ سے سن رہے ہوں گے کہ واقعتاً یہ دل کا ایک درد کہہ لیں یا آرزو کہہ لیں کہ ہر ایک کی آرزو تو ہے ہاں میری بھی خواہش ہے رزق میں برکت ہو، برکت ہو. جی جی عمر میں برکت ہو. بالکل، تو ہم میں سے ہر جی. ایک کی خواہش ہے کہ رزق و عمر میں برکت ہو. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ الکریم آج ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حوالے سے. جی اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں بساط ہو یعنی وسعت ہو جی اور عمر میں اضافہ ہو، جی فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سب. واہ. اب رزق بڑھنے سے مراد جو ہے نا یہ کیا ہے جی کہ رزق بڑھنے سے مراد جو ہے نا رزق بڑھنے سے مراد جو ہے نا جی وہ اس میں برکت ہے. جی اب دیکھیں کہ جیسے ائمہ مساجد ہیں، جی. برکت سے کیا مراد ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے سب برکت کا؟ برکت سے مراد جو ہے نا وہ کثرت و قلت نہیں ہے کہ یعنی قلت کمی تھوڑا زیادہ نہیں ہے اس سے مراد. صحیح صحیح. برکت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی تنخواہ مثال دے رہا ہوں 10-15 ہزار ہے جی اور یہ تنخواہ اس کو کفایت کر جائے. جی اور بے برکتی سے مراد یہ ہے کہ کسی کی تنخواہ 5 لاکھ ہے 10 لاکھ ہے مگر پھر بھی اس کو یہ تنخواہ پوری نہ ہو. جی ایک طرف 10-15 ہزار پورے ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے نا 5 سے 10 لاکھ روپے وہ پورے نہیں ہو رہے. تو جو حلال کمائی ہوگی نا جی تو حلال میں برکت ہے، واہ. حلال میں برکت رکھی گئی، حرام میں برکت نہیں ہے. تو حرام کے سمجھو کہ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ بھی ہوں گے نا تب بھی اسے برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی. اور حلال کے 15,000 نہیں 5,000 ہوگے اس میں بھی برکت ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے کہ برکت دینا یہ اللہ تبارک برکت ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. واہ سبحان اللہ. انسان کا پیٹ بھر جائے جی. انسان کی خواہش ختم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. جی صحیح یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. ایک بندہ ہے اس کو جو نا ایک پلیٹ آدھی پلیٹ بھی جو نا اس سے گزارا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو، جی کیونکہ اس نے اس کے لیے برکت ڈال دی، اسی کھانے میں اس کے لیے برکت ڈال دی کہ روٹی بظاہر ایک ہے مگر یہ روٹی جو 3 روٹیوں کے مساوی ہے برابر ہے. صحیح. اور دوسری تو دیکھا جو 10 روٹیاں ہیں مگر چونکہ اس میں برکت نہیں تو ایک روٹی کے برابر ہے. جی تو یہ جو نا برکت جو نا قلت و کثرت کا نام نہیں ہے، کمی زیادتی کا نام نہیں ہے، کہ برکت تو یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور بہت سے لوگوں کو کفایت کر جائے، اور غیر برکت یہ ہے کہ چیز بہت زیادہ ہو اور تھوڑے لوگوں کو بھی کفایت نہ کرے. آپ دیکھیں کہ آپ بھی ظاہر ہے کہ سنتے آ رہے ہیں جی کہ وقت میں برکت نہیں ہے، وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے، اور جتنا جو نا وہ زمانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیامت کے قریب ہوتا جائے گا وقت میں برکت کم ہوتی جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں. جی آپ آج دیکھیں 2025 سے آپ جی. جائیں 2015 میں دسمبر 2015 جو کام آپ 2025 میں ایک بار یعنی ایک کام وہ پورا نہیں کر سکتے وہی کام آپ 2015 میں دسمبر 2015 میں وہی کام آپ 2 بار کر لیتے تھے. جی آپ غور کریں. جی اور اسے پیچھے جائے 2015 سے 2005 میں جائے وہی کام آپ جو ہے نا دن میں 4 مرتبہ کر لیتے تھے. جی اب دیکھیں کہ 24 گھنٹے وہی ہیں، ہر گھنٹے میں 60 منٹس ہیں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں. جی تو دن رات وہی 24 گھنٹوں کے برابر ہے، مگر پھر بھی دیکھیں کہ وہی جو احادیث کریمہ سے بتایا گیا جی کہ وقت قرب قیامت میں برکت اٹھا لی جائے گی. تو اللہ واقعی اکبر. دیکھیں کہ برکت نہیں ہے اب وقت میں، ایسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کام ہم سے ہو ہی نہیں رہا، پہلے جی. یہی کام ہم اتنا کر لیتے تھے، جی ٹائم گھڑی وغیرہ سب وہی ہے مگر ہو نہیں پا رہا، آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا پھر دیکھیں کہ ہمیں یہی بتایا گیا احادیث میں، احادیث کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا جی کہ سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. صبح صادق کے سے پہلے جو نا برکت رکھی اس وقت برکت ہے. جی
اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو کتاب پڑھنی ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ وہ کام آرام سے سحری کے وقت میں کر سکتے ہیں، واہ. پھر بھی وقت بچے گا. اچھا آپ نے روزہ رکھنا ہے، رمضان ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، جی اچھا سحری میں وقت کم ہے، 10 منٹ ہیں، تو آپ جی. دیکھیں کہ آپ آرام سے یہ کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر بھی وقت بچتا ہے. اللہ اکبر. کہاں ابھی بھی اتنے منٹ رہتے ہیں، اتنا وقت رہتا ہے. جی تو یہ دیکھیں بظاہر 10-15 منٹ ہیں، مگر کام آپ نے اس میں آدھے سے پونے گھنٹے کا کر لیا. واہ کیا اور بات اس ہے. کے علاوہ آپ دیکھیں واہ. تو بظاہر 2-3 گھنٹے ہیں، مگر کام جو ہے نا اس میں بہت مشکل 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے. تو یہ ہے برکت کا صحیح. معاملہ کہ برکت اس کو بولتے ہیں. خیر تو اب کیا ہے کہ رزق بننے سے مراد کیا ہے کہ اس میں برکت ہے، جی اور صلہ رحمی صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے یہ مال بڑھاتا ہے واہ اور اس میں اضافہ کرتا ہے، سبحان اللہ. واہ اور عمر میں اضافہ، عمر طویل ہونا، یعنی جو رزق میں برکت، عمر میں درازی چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ عمر میں اضافے کا تعلق جو ہے نا یہاں جو ہے نا وہ مراد علم الہی سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو جانتا ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اس عمر سے، کہ جو فرشتوں کو معلوم ہے. مثال کے طور پہ فرشتوں کو لوح محفوظ پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس آدمی کی عمر جو نا وہ 60 سال ہے، لیکن اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر میں 40 سال کا اور اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی عمر 100 سال کر دی جائے گی اگر اس نے صلہ رحمی کی تو. ٹھیک ہے، اور اللہ کریم تو جانتا ہے، وہ تو علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن مخلوق کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ فرشتے مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ خالق، فرشتے مخلوق، تو مخلوق کو معلوم نہیں ہے. تو مخلوق کو معلوم نہیں ہوتا کہ جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. مخلوق کے لیے کیا ہے، جیسے فرشتوں کے لیے کیا ہے کہ جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ سمجھو 60 سال تھی نا، جی تو اس کی عمر جو ہے نا وہ پھر 100 سال کر دی جاتی ہے. واہ تو یہ زیادتی مخلوق کے علم کے لحاظ سے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے. اللہ اکبر. جی کیونکہ ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جہل لازم آئے گا. معاذ اللہ. ہمارا رب تو وہ ہے جو واہ علیم ہے، واہ جو واہ قدیر سبحان ہے، اللہ. جو خالق ہے، جو سبحان اللہ. معبود ہے، واہ 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 واہ. جس نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سبحان والسلام کو اللہ علیہ السلام. معجزات عطا فرمائے، واہ ایسے معجزات عطا فرمائے کہ انہوں نے مردے جلا دیے، مردے اللہ زندہ کر اکبر. دیے. سبحان اللہ. ایسے معجزات عطا فرمائے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ علیہ معجزہ کہ وسلم. شق کے جی قمر کر دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. واہ 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 واہ. اچھا پھر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی تو سورج جو ہے نا وہ رک گیا تھا، رک گیا. ٹھیک جی ہے. اس امت میں جو ہے وہ ہفتے کا دن شروع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ جہاد جو ہے نا وہ منع تھا. تو اب اگر چونکہ سورج اگر غروب ہو جاتا تو یہاں جو ہے وہ بظاہر ظاہر کہ ان کو جہاد روکنا پڑتا. جی تو انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا سے سورج رک گیا، اللہ اکبر. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو ان کی دعا سے سورج پلٹ آیا. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ سارے معجزات ہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان معجزات اللہ دیکھیں، ایک صلی وہ اللہ علیہ کیا وسلم. کہتے ہیں کہ وہ نہیں اعلی حضرت کا شعر، امام علیہ سنت کا شعر، جی کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر پھر گیا. گیا. کہ یہ دودھ کا پیالہ ایک ہے جی اور 70 افراد. اب یہ دیکھیں یہاں 70 سے مراد جو نا اکثر بھی کہہ سکتے ہیں، جی کہ بعضوں کا حدیث میں 70 کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے مراد اکثر ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا ہے نا اردو میں، یار آپ کو میں نے 10 بار سمجھایا، یار آپ کو میں نے 100 بار سمجھایا، جی. آپ کو یہ بات میں نے 1000 بار بولی. اب یہ 1000 بار کاؤنٹ نہیں ہوتا جی کہ بھائی 999 بار بولی، اب جو ہے یہ 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جی یعنی اس سے مراد اکثر مرتبہ ہوتا ہے. جی تو بعض کا 70 سے مراد یہ بھی ہوتا ہے. تو یوں سبحان اللہ. دیکھیں کہ یعنی ایک دودھ کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ 10 آدمیوں کو تو کفایت نہیں کرتا نا، بظاہر دیکھا جائے 5 کو بھی نہیں کرتا. کہ یعنی بندہ جو ہے نا بلکہ 2 کو بھی پورا نہیں ہوگا جی کہ بندہ جو ہے نا وہ پیٹ بھر کے پی لے، بلکہ 1 کو بھی نہیں ہوگا دیکھا جائے تو. جی
مگر یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربان جاؤ معجزہ تھا کہ صلی ایک ہی اللہ علیہ دودھ کا وسلم، پیالہ 70 کو کفایت کر گیا۔ سبحان اللہ، اچھا پھر دیکھیں کہ ایک موقع پر کسی میدان میں پانی کا مسئلہ تھا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب دیکھیں کہ 5 انگلیاں اور 1500 وہاں افراد تھے، اللہ تو اکبر، سب کو یہ پانی سے اللہ رب ہو اکبر۔ گیا۔ جانور بھی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں، جی ہاں جانور بھی جنہوں نے پانی حضور کا صدقہ جانور نوش فرمایا، وہ نہیں، جانور بھی پھر وہ پانی بچا کے بھی رکھا، کہ وہ پانی کیسا مبارک پانی تھا، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر، پانی کی کیا شان تھی، کاش واہ ہمیں وہ واہ، مل جاتا، ہائے کاش۔ ہائے، کاش تو اب کیا ہے کہ یہ معجزہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ اللہ پاک نے تبارک و عطا فرمایا۔ تعالی نے۔ تو ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارے گزارے کا خدا تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو کہ علیم ہے اور اس کا علم ذاتی ہے، سبحان اللہ، جبکہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا علم ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی غیب کی خبریں دی وہ اللہ کی عطا سے دی، اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ کے سرکار علیہ السلام نے جو نا وہ اپنے ذاتی علم کے ذریعے سارے منافقین کو جو نا مسجد نبوی شریف میں کھڑا کیا، چلے فلاں کا نام لے کر کہ تو کھڑا ہو جائے، تم یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، تو سرکار علیہ السلام کا معاذ اللہ ذاتی علم تھا، تو ذاتی علم اگر ہے کسی نے کہا تو شرک ہے یہ، اللہ اکبر، کہ یہ اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ شرک ہے یہ۔ تو ہمارا رب عز و جل لا شریک لہ، اس کے ساتھ سبحان کوئی شریک نہیں، اس واہ، کا جو بھی ہے ذاتی ہے، اور مخلوق کے پاس جو بھی ہے وہ عطائی ہے، نبی کے پاس جو بھی ہے وہ عطائی ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی تو یہ کہ یہ علم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے اعتبار سے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ فرشتے مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ جی اچھا صلہ رحمی کیا ہے؟ جی، تو صلہ رحمی جو نا بہار شریف نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے معنی یہ ہے رشتے جوڑنا، واہ، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی کرنا اور سلوک کرنا، سلوک سے مراد یعنی بھلائی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا اب مزید یہ کہ اس حدیث پاک میں رزق و عمر میں اضافے کو جس عمل میں موقوف کیا گیا وہ ہے صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ذی رحم ہو یا وارث ہو، جانشین ہو یا پھر قریبی رشتہ دار، ہر ایک سے صلہ رحمی و حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ صلہ رحمی موقع کے مطابق، یعنی کبھی مال سے ہوتی ہے، کبھی خدمت سے ہوتی ہے، اور کبھی میل جول سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں ایک بات یہ عرض کر دوں، بعض اقوال یہ بھی ہے کہ جو کزنز وغیرہ تو ان کے ساتھ بھی، چونکہ چچا کا بیٹا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے گی، جو خون رشتہ ہے نا اس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ مگر یہ خیال رکھا جائے کہ اب جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان سے بچا جائے گا، کہ بعض کو شیطان کیا کرتا ہے کہ بندے کو یوں الجھا دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو وہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ خیال رکھنا ہے، افضل تو یہی ہے جو صلہ رحمی کی جائے گی وہ ذی رحم محرم سے کی جائے گی، اس میں محرم بھی آ گئی، محرمہ بھی آ گئی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی بہن یا آپس میں کیا کہتے ہیں ذی رحم ہے نا، ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، محرم کیا ہے ایک دوسرے کے لیے حرام ہونا، حرام سے مراد کیا کہ ان کا ایک دوسرے سے نکاح حرام ہے، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھپھی بھتیجا، بھانجی ماموں، جی خالہ اور بھانجا، تو یہ سب آپس میں ذی رحم محرم ہے۔ نانی، نواسا، جی نواسی، نانا، جی، یہ سب آپس میں ذی رحم محرم ہے۔ خیر دادا اور نانا کا تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل معاملہ الگ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ الی اسفل ہی، جی یعنی جو والدین کے جو آبا و اجداد ہیں وہ تو الی اسفل ہی، یعنی یوں سمجھے کہ اگر 10 لڑیاں بھی، 10 لڑیاں تک بھی نا، 10 لڑیاں بھی کرو تو وہ بھی سب آپس میں جو نا وہ ذی محرم ہے۔ ہوں، جیسے پردہ تو بعض کا ہوتا ہے نا تو وہ جی بھی کیا کہتے ہیں کہ اس سے حرام ہے نکاح۔ تو یہ ہے رزق اور عمر میں برکت سبحان اللہ، والی آج ہم نے حدیث پاک سنی۔ سبحان اللہ، اب اللہ دیکھیں کہ یہ عرض کر دوں جی جی کہ ہم جو بھی کریں نا عمل صلہ رحمی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جی، اچھا اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کر رہے ہیں مگر سامنے والا جو آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا وہ بڑا برا کرتا ہے،
تو جی کمال تو یہی ہے کہ آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو کمال تو یہ ہے اب آپ مخلص ہیں اپنے معاملے میں، اپنے کام میں، کیونکہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ تو ثواب کے لیے کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چونکہ وہ نیکی کا کام ہے اور ہر نیکی عبادت ہے، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی والا سلوک جی نہ کرے، اچھا برتاؤ نہ کرے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں نا، تو یہ ہے کمال، تب بندہ کہلائے گا مخلص، سبحان کہ اللہ، واقعی یہ مخلصین میں سے ہے، واہ واہ، کہ یہ واقعی یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کو دنیا والوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، سبحان اللہ، نہ اللہ کہ کی رضا کے لوگوں کو لیے، دکھانے کے لیے، جی نہ کہ خیر اگر کوئی رشتہ داروں میں کوئی غلط فہمی یا کوئی ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اسے تو بھلائی کرتا ہے، جی اس میں بھی ثواب ہے، جی، ہاں یہ نہ ہو کہ اس میں بھی ثواب ہے، واہ، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتا تب بھی اس کے ساتھ سلوک جاری رکھتا ہے، اس سے تو ثواب ملے گا نا تو صاحب؟ ظاہر ہے یہ تو ہاں بالکل ثواب ملے گا، جی، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اخلاص کی یہ مثال دی کوشش کر جائے رہا ہے گی نا، نا، یہ اللہ کی تو رضا کے لیے کر رہا ہے، کوشش کر رہا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہے، جی بالکل۔ اب وہ راضی نہیں ہو رہا یا اس کا دماغ ایسا ہے وہ راضی نہیں ہو رہا، تب بھی اس نے سلوک جاری رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ثواب ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اب یہ سمجھے یہ تو اس کے اخلاص پر دال ہے، کہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے کہ یہ جو بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، جی، بظاہر سبحان دیکھا جائے تو۔ سبحان اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے اپنی عبادت میں۔ آمین آمین آمین۔ آج صاحب ایک سیگمنٹ لے لیتے ہیں، آخری ایک لے لیتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ٹھیک ہے، جی کیا مشورہ آپ چاہیں گے، کیا یعنی جی جی، کیا کیا مشورہ مشورہ دیں گے؟ دوں؟ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا دیں گے؟ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ نصیحت فرما دیں آج صاحب۔ من آنم کے من دانم، کہ میں کیا نصیحت کروں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آج جو ہمارا جو مشورہ جو تھا نا، جو ہمارے سلسلے کا، میں تو اس میں یہ تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ دل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا رہے۔ جی دیکھیں کہ کسی کی ذات سے اگر بندہ محبت کرنا چاہتا ہے، جیسے والد ہے، کہ جی میں اپنے والد سے کیسے محبت اضافہ، تو ظاہر ہے کہ وہ والد کے احسانات دیکھے گا، اپنے جو کوئی بھی ذات ہو اس کے احسانات دیکھے گا، جی اس پر غور و فکر کرے گا۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگر دیکھی جائے، چونکہ یہ ہمارے والد سے بھی اعلیٰ ہے اور ہمارے والدین سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے، جی اور یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے احسانات دیکھیں، کہ ان کے احسانات دیکھیں کہ ہم تو سوتے رہے مگر یہ دیکھیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہ کہ رب حبلی امتی، یعنی جی دنیا جب پیدا ہوئے تب بھی، جی اور وفات کے وقت بھی جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جی وصال ظاہری ہو رہا تھا، اس وقت یہی الفاظ جی، ہے رب حبلی امتی، رب اللہ حبلی اکبر، امتی، رب اللہ حبلی امتی۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ اکبر، کبھی جو ہے نا وہ حوض کوثر پر ہوں گے تو کبھی کسی امتی کی فریاد کو پہنچیں گے، کبھی کسی امتی کی شفاعت کو پہنچیں گے، شفاعت کرانے کے لیے، اس کو جنت لے جانے کے لیے اللہ پہنچیں گے، اللہ اللہ تو کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو اللہ، اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسی میں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کتنے ہیں، اللہ اکبر، تو بس خالی بندہ انہی پہ غور کر لے، جی جب ان پر غور کرے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ عشق و محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ 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 الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ بہت شکریہ عائشہ صاحب، اللہ پاک آپ اللہ کو، کریم سے دعا ہے، آمین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں اللہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے، آمین آمین آمین، اور ہر لمحہ شیطان مردود سے ہماری دشمنی میں اضافہ ہوتا رہے، اللہ اکبر، آمین آمین، کیونکہ شیطان مردود سے جتنی دشمنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ اور رسول سے محبت زیادہ ہوگی، اللہ اور رسول سے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی شیطان مردود سے اتنی دشمنی زیادہ ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات جتنی شیطان مردود سے دشمنی زیادہ ہوگی اتنے ہم جو نیکی کی طرف جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں،
اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں آمین عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ آمین و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ علی محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔